بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی بیٹے بیٹیوں سب میرا سلام قبول کریں۔ آگے عزیزوں اخبار اور دوستوں کو بھی سلام بہت زیادہ پہنچائیں۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ محفل جو ہے درود شریف کی اور محفل وہ ذکر خاص کی ہے، دونوں نے ملا کے ہم کر رہے ہیں آج کا۔ تو اب ہم اس طرح شروع کریں گے کہ حافظ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ پڑھیں گے درود تاج، آپ ان کا ساتھ دیں، میں بھی ساتھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم جس طرح پڑھتے ہیں درود شریف وہ یہ پڑھتے جائیں گے۔ پھر یہ درود خضری جب پڑھیں گے تو سب کو کہیں گے کہ 21 دفعہ اپنے طور پہ پڑھیں۔ جن کو یہ درود شریف نہیں آتا ہو کوئی اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 21 دفعہ اپنے طور پہ پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح اگلا راؤنڈ ہوگا، 2 3 4 راؤنڈ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ختم شریف اور پھر باطنی ذکر 5-10 منٹ ہم کریں گے اس میں ذات کا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو یہ چاند گرہن آ رہا ہے، پھر سورج گرہن آ رہا ہے، اس سلسلے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ اس کے بارے میں تھوڑی گزارش کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر آپ کو اجازت دیں گے۔ تو اب حافظ صاحب تو دعا کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں، آنکھیں بند کر لیں اور اپنے قلب پہ دھیان دیں، اور جیسے میں کہا کرتا ہوں خالی سانس چند لے لیں اپنے طور پہ، اور پھر اس کے بعد آپ سب شروع کرتے۔ پہلے میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں نا آپ کو میں، تاکہ دھیان آپ کا لگ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے اپنے قلب پہ دھیان دے لیں۔ پھر جب میں اللہ اکبر کہوں گا اس وقت پھر آپ سب پڑھنا شروع کریں گے درود تاج۔ تو آپ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں اور اپنے یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، خالی سانس لیتے جائیں، یا اس میں ذات باطن کا ذکر ہے اس کو کرتے جائیں تاکہ آپ کی یکسوئی قائم ہو۔ باطن میں یہ ذکر جب اترتا ہے آپ کا یعنی مشاہدہ قائم ہوتا ہے، آپ کے مرشد کے قلب سے ایک تعلق بن جاتا ہے، روح سے روح سے تعلق بنتا ہے۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام قلب پہ لائیں، اور باطنی ذکر کرتے ہیں تو وہ کریں، نہیں تو خاموشی سے بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سب درود تاج سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور قلب والی یعنی اللہ کے ذاتی نام کے تصور والی اپنی کیفیت برقرار رکھیں اور میرا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف المرام مصباح الظلم، جمیل الشم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین، رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین،
جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل پاک کا درود شریف کی محفل کا آغاز کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ اونچا بول رہے ہیں آپ۔ درود پاک کی محفل کا آغاز کرتے ہیں جی، میرے ساتھ آپ ساتھ دیں، اس کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شیئا للہ شیئا للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ تین پڑھیں نا، صرف تین پڑھ کے پھر اگلے درود شریف پہ جائیں، اگلی دفعہ پھر اگلے تین پڑھیں، ایسے کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ تین تین دفعہ پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جی اس درود خضیب شریف کو آپ کم از کم 21 دفعہ لازمی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست دفعہ ساتھ پڑھنا ہے. اپنے اپنے طور اپنے اپنے طور پر آپ اس درود پاک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھ کے آپ کس کو پڑھنا ہے 21 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. الصلاۃ والسلام علیکم. وہ تو پڑھے نا ہر دفعہ, وہی تو پڑھ لیں پھر آگے اگلے درود شریف وہ ہر دفعہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شہن للہ شہن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. انظر حالنا انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. اسما قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حي يا قيوم المدد 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 يا الله يا حي يا قيوم المدد 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 يا الله يا حي يا قيوم المدد 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 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم پڑھے جی اپنے طور پہ اس درود پاک کو، درود خضری کو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 دفعہ آپ نے پڑھنا جی، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شہن للہ شہن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حفيظ يا مجيد المدد 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 يا الله يا حفيظ يا مجيد المدد 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 يا الله يا حفيظ يا مجيد المدد 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 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم یہ آپ درود پاک خضری درود پاک کو آپ اپنے طور پر کم از کم 41 دفعہ پڑھیں جی. 3 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. کوشش کریں اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی. اس سے زیادہ بھی پڑھیں, اس سے زیادہ پڑھ سکیں تو پڑھیں, برکتی برکتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شہر اللہ شہر اللہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھیں جی اس درود پاک خضری کو اپنے طور پر 41 دفعہ 3 منٹ کے ٹائم سے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شیل اللہ شیل اللہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسما قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا وکیل المدد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھیں جی اس درود پاک کو اپنے طور پر اس دفعہ آپ نے ایک تسبیح یعنی جو ہم پہلے پڑھتے ہیں 125 دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں 7 منٹ کے ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں آپ کوشش کریں اور زیادہ پڑھیں گے تو نور علی نور بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آگے بڑھتے ہیں جی اب آپ میرے ساتھ ختم شریف پڑھیں گے مختصر ختم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے باطنی ذکر کرنا ہے سب کو باطنی جو ذکر دیا ہے وہ جو نئے بہن بھائی ہوں یا جن کو یہ اس میں ذات کا ذکر نہیں دیا گیا یا جن کی نسبت نہیں ہے بیعت نہیں ہے وہ دوسرا ذکر کرتے ہیں جہری زبان کے ساتھ اور وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب سانس اندر جائے تو پڑھیں لا الہ باہر آئے تو الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو یعنی سانس اندر گئی تو لا الہ باہر آئے تو الا اللہ اس کو ایسے پڑھنا ہے اب پہلے ختم شریف پڑھتے ہیں پھر میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں پھر ہم نے یہ 10-15 منٹ ذکر کرنا ہے باطنی ذکر اس میں مراقبہ بھی کرتے ہیں ہم پھر اس کے بعد جو آگے پروگرام ہے ان کے بارے میں گزارش کرتا ہوں پھر دعا مانگتے ہیں اس سے پہلے پھر حافظ صاحب ختم شریف کے بعد درود لکھی پڑھیں گے اور پھر یہ شجرہ شریف پڑھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ یعنی باطنی ذکر کے بعد پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام اور پھر دعا تو اب میرے ساتھ بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صاحب پڑھتے ہیں درود لکھی اور پھر شجاع شریف پڑھتے ہیں، ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد خلق اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد علم اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلمات اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کرم اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رمل القفال اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما خلق فی البحار اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد الحبوب والثمار
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے مغفرت ہو صاحب حضرات خلفۂ رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب، یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پہ کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار اسیان، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پر خطا، میری خطائیں بخشیو خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بودعود تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر کی بادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی ناداں کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فرا حاصل مجھے غمگی کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرات طرطوسیہ کے واسطے. حسنت الدنیا و عقبا آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ شیخاں ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادر کرو اس نفس شیطاں پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے. کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقاء، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے. یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے. حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے. حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے. میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے،
شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے، یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے، توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے، نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ ابوالقاسم جناب پارسا کے واسطے، تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے، کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے، تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسہ آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے، افتقار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے، دے سعادت جاویداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے، یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے، کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سختر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے، راہماں رحمت کرو مسکین ہے در پہ کھڑا ہو، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے، پالی و شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ اتقیاء کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صداؤ، رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر لاؤ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ باطنی ذکر کی طرف آتے ہیں، آنکھیں بند کریں جی، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، خالی سانس لیں تاکہ آپ کی یکسوئی قائم ہو، اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے اپنے قلب پہ لائیں، جب وہ قلب پہ جم جائے تو پھر بندے کا ایک باطنی تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، جو ہر دفعہ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ دریا جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑی جھیل ہوتی ہے، ایک بڑا سمندر ہوتا ہے جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے، پھر وہاں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، پھر اس سے اور چھوٹے کھالے نکلتے ہیں، پھر کھیت سیراب ہوتا ہے۔ تو یہ جو باطن ہے، ہماری جو ارواح ہے، کیونکہ ان سب نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں، تو ہم سب کے اندر اللہ کا ایک خاص انعام موجود ہے۔ ایک شاعر ہوئے ہیں بھیکا چشتی، ہر دفعہ میں ان کا شعر دہراتا ہوں، ان کا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہ، سب کی گٹھڑی میں لال، یعنی کوئی بھی انسان بھوکا نہیں ہے، اس کے پاس جو گٹھڑی ہے، اس کے پاس جو پاکٹ ہے کہہ لیں، اس کے اندر ایک لال یعنی ایک ہیرا موجود ہے۔ بھیکا بھوکا کوئی نہ، سب کی گٹھڑی میں لال، آگے کہتے ہیں گرا کھولنی نہ جان دے اس دکھ کنگال، تو ان سے گرا نہیں کھلتی اس گٹھڑی کی، یعنی ان کے پاس جو پاکٹ ہے اس کی جو چابی ہے ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ہے وہ بھی تو اس کو استعمال کرنا نہیں آتی۔ یہ ہے باطن، یعنی اللہ کا جو باطن میں تعلق ہے، یہ دراصل ہم سب کے ساتھ اللہ کی ذات موجود بھی ہے، اس کا تعلق بھی موجود ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے واضح کہا تھا کہ
شیطان نے جب کہا کہ مجھے اس پہ اختیار دو تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ان کے نفسوں پہ اختیار ہوگا، ان کے قلبوں پہ اختیار نہیں ہوگا۔ یہ قلب وہ جگہ ہے، یہ قلب جو ہمارا دل دھڑکتا ہے یہ نہیں ہے، وہ قلب ایک مقام ہے بندے کے اندر جہاں روح موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اور روحیں تو فنا نہیں ہونی، روحوں نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارا دوسرا سفر ہے دنیا میں، اس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آزمائش کا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں نفس دیا گیا ہے، یعنی نفس ساتھ موجود ہے، اس میں شیطان موجود رہتا ہے۔ وہ اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں ورغلاتا رہے، ہمیں لالچ دیتا رہے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹاتا رہے، اور وہ یہی کرتا رہتا ہے۔ اور یہی اللہ نے کہا کہ قیامت کے روز جب سب انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا اور شیطان بھی موجود ہوگا تو وہ سب کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو تیرے بندے ہیں، یہ جو کھڑا ہے سامنے اس نے ہمیں ہمارا بیڑا غرق کیا، اس نے ہمیں اکسایا تو ہم نے غلط کام کیے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے پاس جو تو نے اختیار دیا تھا وہ صرف ورغلانے کی حد تک تھا، عمل جو یہ کرتے ہیں اس پہ میرا اختیار نہیں تھا، عمل انہوں نے برے کیے ہیں تو خود کیے ہیں، یہ تم آپ کا کہنا مانتے میرا کہنا نہیں مانتے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہم جو ظاہر ہمارا ہے نفس ہے، اس کے جو لالچ ہیں، کہ جو بھی ہم دنیا کی چیزوں میں الجھتے ہیں، یہ نفس کی کیفیت، اور یہیں وہ آ کے ہمیں ورگلاتا ہے اور یہیں وہ ہمیں فکریں ڈالتا ہے۔ یعنی کوئی باپ ہے تو اس کو اولاد کی فکر ہوگی، پھر وہ دیکھا کہ ہاتھ تنگ ہے، کہیں اس کو رشوت کا موقع ملے گا وہ چھوڑے گا نہیں، کہے گا یہ اولاد کے لیے کروں گا۔ اور یہی اللہ نے قرآن پاک پہ بھی کہا کہ اولاد جو ہے جہاں آپ کے لیے رحمت ہے وہاں یہ فتنہ بھی ہے آپ کے لیے دنیا میں۔ اسی طرح مال کے بارے میں کہا۔ تو یہ دنیا دو طرح کی ہے، اس میں راحت بھی موجود ہے اور اس میں آگ بھی موجود ہے۔ تو اللہ ہم شیطان کا کہنا مانیں گے تو آگ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ باطن میں جب ہم محنت کرتے ہیں اللہ سے تعلق کی تو اللہ ہمارا ایک تعلق اپنے ساتھ محبت کا قائم کرتا ہے۔ پہلے ایک اللہ کے ساتھ دلچسپی پیدا ہوتی ہے بندے کی جب ذکر میں بیٹھتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ جب بڑھتی ہے تو پھر وہ دلچسپی جو ہے ایک انس کی شکل اختیار کر لیتی، ایک مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے بندے کو، وہ بندہ محسوس کرتا ہے تنہائی اللہ کے بغیر۔ پھر وہ قدرتی ہمارا جس چیز کے لیے مانوس ہوگا اس کو وہ یاد کرے گا، اس کی طرف بڑھے گا، اور اس کے بڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پھر وہ جو اپنے دوست کو ملنا ہو تو پھر اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، یعنی چل کے جائیں گے، دوڑ کے جائیں گے، خط لکھیں گے، فون کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ پھر آپ عبادت میں رکھتے ہیں، جہاں ظاہری محنت کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں 5 دفعہ حاضری کا کہا، وہ اس لیے کہا کہ ہم ورغلائے نہ جائیں، یعنی ابتدا تو نماز سے ہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، جب وہ پھر بندے کا دل نہیں لگتا، مانوس ہونے کے بعد پھر اس کے آگے کیفیت ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جب بڑھتی ہے تو پھر وہ عشق کی کیفیت بنتی ہے، اور پھر وہ جنون ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ فنا کی طرف بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی ذات، اس کی اپنی ذات مٹ جاتی ہے اور اللہ کی ذات سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ حدیث سے مبارک ہے کہ تم میرا ذکر کرتے ہو تو پھر میں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کا تیرے ہیں۔ تو اس سب راستے کا جو مرکز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو نور کا مرکز ہیں آپ۔ تو وہ مرکز جو ہے اس سے تعلق بنتا ہے اپنے مرشد کے قلب کے ذریعے سے، یعنی روح سے روح کا تعلق، یہ تا قیامت سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے حدیث مبارک میرے مرشد سناتے تھے اکثر کہ جتنے دنیا میں نبی ہوئے 1,24,000 یا 40,000، اتنے دنیا میں ولی موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے یہ روشن قلب والے ہوتے ہیں تو پھر یہ بندہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ بیعت یہی ہوتی ہے، تعلق یہی ہوتا ہے جو باطنی ذکر ہے، اللہ کے ذاتی نام کو اس لیے دیا جاتا ہے چونکہ وہ ذکر یہاں ہوگا تو پھر وہ تعلق بنے گا۔ جو سلطان باہو صاحب نے فرمایا نا کہ جو دم غافل و دم کافر، یعنی جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزرا وہ کفر میں گزرا۔ تو یہ باطن کا جو ذکر ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ سب کو تو ہم وقت کا دیا ہے، کرتے تو نہیں دوست، کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ سے اس کی ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ آپ آنکھیں بند کریں اور خالی سانس لیں، اور اس کے بعد جب میں اللہ اکبر کہوں تو اپنا ذکر شروع کریں۔
وہ جیسے بتایا باطنی ذکر کو جن کو دیا ہے وہ سانس کے ساتھ کریں گے، باقی سب کلمہ شریف کا ذکر یعنی زبان ہلائیں، جب سانس اندر جائے تو لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو ایسے پڑھیں۔ اب آنکھیں بند ہی درود شریف کلمہ شریف میں پڑھتا ہوں اور پھر آگے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، پھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں۔ اللہ اکبر، اپنا اپنا ذکر شروع کر لیں۔ پڑھیں جی درود شریف کلمہ شریف ختم کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، محفلیں جو ہیں ان کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے درود شریف ماشاءاللہ جی بہن بھائیوں نے بہت زیادہ پڑھا، خوشی ہوئی، اس کو اور بڑھائیں۔ اور جیسے میں کہتا ہوں کہ درود شریف اگلی جو محفل ہے 17 جنوری کو ہوگی انشاءاللہ العزیز، تو اس سے پہلے بڑا وقت ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف اور بھی بڑھائیں، جتنا بڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ اس سے زیادہ توفیق دیتا ہے پھر انسان کو۔ اب ان سے پہلے میں ایک اور گزارش کرنی چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھیں اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کرونا وائرس ہے اور اس کا ایک اثرات تو آگے آئیں گے جا کے۔ ابھی انہوں نے ویکسین جو ہے جو ایجاد ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے مسلمانوں پہ کہ وہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں، جرمنی میں ہیں اور دونوں مسلمان ہیں، ترک ہیں دونوں۔ اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تو بہت پہلے سے ان کی فیملی وہاں گئی ہوئی ہے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ پھر وہ ترکی سے تھی، وہ بھی وہاں ہے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے،
انہوں نے محنت کی جرمنی میں، پھر فائزر کمپنی نے ان سے خریدا اور پہلے یو کے میں اس کو انٹروڈیوس کیا، اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ امریکنز نے بھی اسی کو اپروو کیا ہے۔ یہ ویکسین جو ہے پاکستان میں بھی آ جائے گی، ہر جگہ چلی جائے گی، لیکن اس کا جو اثر ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے کرونا ہوگا نہیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو شدت ہے یا اس کا خوفناک ہونا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی احتیاط پھر بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ ہوا کہ یہ جو فلو ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلی جو جنگ عظیم ہے 1914 سے 18 کے درمیان ہوئی تھی، اس دوران اس سے بعد میں اسپین میں ایک یہ زکام کی بیماری جس کو ہم فلو کہتے ہیں یہ شروع ہوا، اور وہ سارے یورپ میں، ساری دنیا میں وہ پھیل گیا۔ اس وقت یہ آج کل تو دیکھیں نا اتنی میڈیکل سائنس آگے، ہر ساری سائنس آگے چلی گئی ہے ہر طرح کی، تو اس وقت تو اتنی ترقی نہیں تھی، تو اس میں 5 کروڑ بندہ مر گیا تھا دنیا میں۔ آپ حیران ہوں گے، 5 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی 100 سال پہلے انسانوں کی۔ تو اس کے بعد پھر محنت ہوئی، فلو کا ایجاد آ گیا۔ اب فلو تو ایسے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس زکام ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، کوئی اینٹی بایوٹک دیتا ہے ڈاکٹر، کوئی وائرل ہوتی ہے تو اس کے بغیر ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اسی طرح یہ اسی کی قسم ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے، یا ایک اس میں کہہ لیں ایک چیز ایسی ہے، اگر وہ پھیپھڑوں میں چلی جائے تو پھر سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، آکسیجن، اور پھر وہ پھیپھڑے کام نہیں کرتے تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ابتدا یہیں سے ہوئی تھی، اب ڈاکٹر نے کافی اس کو سمجھ بھی لیا ہے اور مختلف سٹیجز پہ اس کو کنٹرول بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اس ویکسین سے یہ ہوگا کہ پھر اس طرح کا اثر نہیں رہے گا اس بیماری کا، لیکن بیماری تو موجود رہے گی، فلو کی قسم ہے، یہ آتی جاتی رہے گی، لیکن جنوری تک میرا خیال ہے کہ اس کی شدت ویسے بھی کم ہو جائے گی، اور پھر ویکسین بھی آ گئی ہوگی، علاج بھی آگے بڑھ جائے گا۔ تو امید تو اللہ سے پوری ہے کہ جنوری آنورڈ اگلا جو سال ہے اس میں پھر اس کے اثرات اس طرح نہیں رہیں گے، لیکن اس کے جو باقی اثرات ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ یہ دولت مند قومیں جو ہیں، جو فرعون بنی ہوئی تھی، ان کو اللہ نے سبق دیا ہے۔ اگر انہیں سبق مل گیا تو انسان سبق لیتا تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا 1,24,40,000 پیغمبر آئے، انسان تب بھی ٹھیک نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا اس زمانے میں؟ تو ٹھیک تو ہم سب نے اپنے آپ کو رکھنا ہے ہر جگہ۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ رسول کے عشق کا راستہ ہے جو اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں ساری، یہ اس کی توفیق سے ہم سب اس پہ محنت کرتے ہیں۔ اور بھی جہاں مختلف فرقے ہیں ان میں بھی اسی طرح بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، محنت تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے میں بخش دوں گا، تو اس لیے کسی فرقے کے اللہ والا تو بات نہیں کرتا، وہ سب کو یہی سمجھتا ہے کہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے اس کا کیا تعلق ہے کیا نہیں ہے، یہ تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب اس کا وعدہ ہے کہ جس نے مجھے بعد والا شریک مانا میں اس کو بشر دوں گا، اور باقی جو یہ اہل کتاب ہیں جس میں یہودی ہیں عیسائی، ان کے بارے بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ ان میں بھی نیک لوگ ہیں، اور ان کا بھی اسی طرح جنت میں مقام ہوگا اگر وہ مجھ کو اس طرح مانیں گے جس طرح میں نے جن نبیوں کو بھیجا انہوں نے ان کو سمجھایا کہ میں کون ہوں، یعنی میں وحدہ لا شریک ہوں۔ انہوں نے چونکہ بہت سی چیزیں اور بنا لی ہیں، ان میں کافی ہے، لیکن ان میں ایسے بھی فرقے ہیں جو بالکل اصل لائن پہ ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی تورات ان پہ نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل نازل ہوئی تھی، یہ موجود ہے ان میں بھی۔ اسی طرح ہمیں بھی مختلف فرقے ہیں، ان کے اپنا اپنا انداز ہے، لیکن ان میں بالکل الگ تھر اللہ کو یاد کرنے والے بھی موجود ہیں، اور ظاہراً لوگوں کو ساتھ لے کے محنت کرنے والے بھی موجود ہیں، علماء حضرات آپ کہہ لیں۔ تو کوشش تو جاری رہتی ہے، ہم سب کو اس سے سبق لینا ہے، اور آگے یہ وائرل جو ہے اس کے اثرات جو ہے نا معاشی طور پہ بہت برے ہونے ہیں، اور اس کے پھر سیاسی بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، انسان کے مزاجوں پہ اثر بھی آئے گا، اور یہ آگے حالات کافی ڈسٹرب ہوں گے۔ اور جیسے میں اپنے پیر و مرشد کی جو گفتگو ہے نور سرکار پاک کی، اس سے بتاتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے بارے میں تو آپ نے ٹینشن کا کہا تھا، اور پہلے بھی میں نے آپ کو اشارہ ایک دیا ہوا ہے کہ جب 70 سال کا پاکستان ہوگا 70 خیر آنے، تو یہ ملک کو کچھ نہیں ہونا، ملک آگے بڑھے گا، لیکن جب
بندہ بڑا ہوتا ہے یعنی بچپن سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو راستے میں بہت مسائل بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سی مشکلیں آتی ہیں۔ اسی طرح ملک جب آگے بڑھتے ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت جو حالات آپ سیاسی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ دنیا کی باقی ساری قومیں آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ اس ملک کو تباہ کر دیں، ان کے پاس ایٹم ہے اور یہ مسلمانوں کی واحد طاقت ہے۔ تو ہمارے دشمن تو سب ہیں، لیکن جب اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر ہمیں فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں ڈسٹربنس اور ٹینشن رہے گی جس خطے میں ہم رہتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جو میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ہر محفل میں، کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا۔ حالات کیسے بھی ہوں آگے اس پہ نظر رکھیں، اچھے ہوں برے ہوں، سیاسی ہوں معاشی ہوں، جیسے بھی ہوں، یا سماجی حالات میں بھی بہت سی چینجز آتی ہیں، ہم نے اپنا راستہ پکا رکھنا ہے۔ اور جو میں اشارہ اکثر دیتا ہوں، جو مجھے واضح بتایا بھی گیا اور آپ تک بھی بات پہنچانی ضروری تھی، وہ بھی بتائیے کہ فروری مارچ اور ستمبر اکتوبر یہ 2 مہینے ہر سال ذہن میں رکھا کریں، چونکہ جب بھی یہاں کوئی بڑا کانفلکٹ آیا، جو کچھ ہوا یہ انہی مہینوں کے ارد گرد ان کے اندر ہونا ہے۔ اب آگے فروری مارچ آ رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اس پہ جو روز آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نے بارڈر پہ فوجیں پھینک دی ہیں، الرٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے، ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے بزرگ ہی ہیں سارے، وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے نفس کے یعنی اپنے اس کے لیے لڑ رہے ہیں سارے، ملک کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کرتا، تو پھر بھی یہ ملک چل رہا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نام پہ بنایا، یہ رہنا ہے اور یہ بڑا بھی ہونا ہے، مضبوط بھی ہونا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے۔ لیکن میرے مرشد نے ایک بات فرمائی تھی کہ عید تو آتی ہے 30 روزوں کے بعد آتی ہے، تو وہ 30 روزوں والی بات کہیں شروع ہو گئی تو پھر ہم سب جو ہے پچھتائیں گے اگر ہم اللہ کو اس طرح یاد نہیں کریں گے۔ تو اپنا باطنی ذکر، اپنے باقی وظائف ان پہ محنت جاری رکھیں۔ بس مقصد کہنے کا یہ ڈراتا نہیں ہوں آپ کو، ایک بات کرتا ہوں، نہ بھی ہو حالات عام بھی ہو تو ہمیں تو اسی کو یاد کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس کو دیکھیں۔ اب آ جاتی ہیں محفلیں جی، انشاءاللہ جی۔ اب محفل ختم غوثیہ جو ہے یہ اب جمادی الاول شروع ہو جائے گا، چاند کی 14 کو ہوتی ہے، یہ 29 تا 30 کو چاند کی 14 آئے گی، اخبار میں دیکھ لیں ڈیٹ، پھر اس کے مطابق یہی ٹائم اس کا 3 بجے ہوگا، اسی طرح انٹرنیٹ پہ ہم کریں گے، حالات ایسے ہیں۔ آگے آ جاتی پھر درود شریف کی اور محفل خاص، یہ 17 جنوری کو محفل ہے۔ ذرا دھیان سے سن لیں، یہ محفل میں اوپن کرنے لگا ہوں چونکہ اب طبیعت بہت اداس ہے۔ کل بھی کئی دوستوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ہم تو اداس ہی ہو گئے یار، بیٹھتے نہیں ہم، ذرا احتیاط ہے، ہم سب کو اپنے گھروں میں تو رہنا چاہیے، لیکن درود شریف کی محفل انشاءاللہ وہ ہم یہاں خود کریں گے۔ ان میں شاید خواتین کو ہم نہ بلائیں احتیاط کے طور پہ، بچوں کو، خواتین کو، صرف مرد حضرات کیا کریں گے۔ اور وہ بھی سب سے گزارش ہوگی کہ یہاں جو لوکل ہیں اس وقت حالات دیکھ کے، جو قریبی قصبے جہاں سے دوست آتے ہیں وہ اگر آسانی سے کوئی آ سکیں گے تو وہ بھی آئیں۔ تو 17 جنوری کی محفل تو یہاں ہوگی، اس میں درود، یہی دونوں محفلیں جو ہم کرتے ہیں اکٹھی، درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد باطنی ذکر میں ذرا وقت کافی مل جائے گا ہمیں، 1-1.5 گھنٹہ۔ آج تو 10 منٹ صرف ایک ٹوکن قسم کے طریقے سے کیا ہے کہ سب کو یاد ہو کہ یہ ذکر کرنا بھی ہے، آج تو صرف اس لیے تھا۔ تو انشاءاللہ یعنی اگلی محفل اب جو ختم غوثیہ ہے وہ ہوگی 29 یا 30 کو، وقت 3 بجے، یہ کوئی بھی دن آ سکتا ہے، منگل یا بدھ کا دن ہوگا۔ اور درود شریف کی محفل تو اتوار کو ہوگی، درود شریف اور محفل خاص یہ 17 جنوری کو، یہ یہاں ہم کریں گے اوپن، سارے دوست اگر کھلا بیٹھنا پڑا تو کھلا بیٹھ جائیں گے، جو بھی ہوگا بہرحال اس کا انتظام یہاں کریں گے۔ اگر اس وقت گنجائش ہوئی تو پھر خواتین کو بھی کہہ دیں گے، وہ بھی آ سکیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا، اگر کرونا وائرس کا کچھ اثر موجود ہوا تو پھر ان سے معذرت کریں، گھروں میں پڑھیں۔ تو یہ ہوگی محفلیں۔ اب آتے ہیں جی، کچھ دوست حضرات ہیں ان کے عزیز فوت ہو گئے، کہ ہمارے بڑے پیارے پرانے دوست تھے، ستار صاحب ان کا نام تھا، آپ لوگ انہوں نے یاد بھی نہیں ہوگا لوگوں کو، بہت دیر سے سن 80 سے ملنے والے دوست تھے۔ ان کا برخوردار زاہد ہے، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ان کے والد صاحب، اور سرکار شیوپرا کو بہت ہی پیار سے تعلق والے، پوری فیملی آگے ان کی اولادیں سب شروع سے ہی، اور بڑا تعلق عشق والے پیار والے دوست۔ ان کا پچھلے دنوں وصال ہوا، آج ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہمارے دوست صغیر صاحب ہیں،
ایبٹ آباد میں ہیں، ان کو محفل بھی دیا، وہاں محل بھی ہوتی ہے، دوست ہیں پیار والے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں دعا میں، اور باقی بھی، اور یہ کرونا وائرس میں جو بیمار ہیں ان کی بھی دعا کرنی ہے، اور جو فوت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات چلے گئے سب کے لیے دعا ہوگی۔ اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، پہلے ہم حلم شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ قل ہو والا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا شروع کر لیں گے تاکہ سب کو اس کا ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، پورے مہینے میں جو دوست بہن بھائی جہاں جہاں ختم ہوئے، پڑھا گیا، تقسیم کیا گیا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے، اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یا باری تعالیٰ، ہماری یہ عاجزانہ التجا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، اصحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خان وادے، تابعین، طب تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لی۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائی، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لی۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام، جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، بااجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق جو بہن بھائی آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ، میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہبن ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دی، سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، ہر طرح سے اپنے نام لیواؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ یا باری تعالیٰ آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہود و نصرہ مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیں، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج، غم، فکر ہیں سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورگلانے سے، اپنے نفس کے ولانے سے، ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں، روحوں، نفسوں میں جاری و ساری فرما دیجیے۔ یا مالک اس وقت یہ جو وبا ہے
اس سے انسانوں کی جان چھڑا دیجیے۔ آپ کی ذات کرم کرنے والی، فضل کرنے والی ہے، رحم کرنے والی۔ ہمارے اندر جو شیطانیت ہے انسانوں کے اندر، مالک اس کو دور فرمائیے۔ ہر طرح سے دنیا میں ہر طرح کا ظاہری باطنی سکون قائم دائم فرما دیجیے۔ آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا مالک، ہمارے قلب، روح، نفس تشکر میں آپ کے سر بسجود ہیں۔ ہماری یہ عاجزانہ التجا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث آدم پیر ما۔ شرم سارم چونکم بمندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو شافی۔ شرم سارم چونکم بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا رب۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لے بھی میرا محبت پر اسلام قبول کریں، گھروں میں بھی سب کو سلام دیں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔